اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کا یہ رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور کوشش اور ان کا کردار یہاں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ بات چل رہی تھی پیچھے گزشتہ رکوع میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو واضح طور پر شکست دی، اس پورے معاملے میں جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے تو فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور بنی اسرائیل پر تکلیفوں کے پہاڑ اتارنے کا مشورہ دیا، اذیتیں پہنچانا شروع کی۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرعونیوں کے عذاب کا فیصلہ کیا۔ ان کی سزا کے سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کی ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں ایک اصول اور قانون قرآن حکیم نے بیان کیا تھا کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، تو وہ اس بستی والوں کو ہم کچھ تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کریں، لعلہم یضرعون، ان کو تنبیہ ہو، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے ظلم اور ناانصافی سے باز آ جائیں۔ اور وہیں اس قانون اور ضابطہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات بھی واضح کی تھی کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں
تو ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، ہم پھر ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں خوشحالی کے، ترقی کے، اس آزمائش کے لیے کہ یہ اچھی طرح ظلم و تکبر کے پورے ماحول میں مبتلا ہوں، اور پھر یکدم ان پر عذاب آتا ہے، فأخذناہم بغتۃ، اچانک عذاب آتا ہے، اور انہیں جب وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے تکبر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ایک دم انہیں گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ کل اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ استدراج کا طریقہ ہے، جیسے مچھلی کا شکار کرنا ہو تو وہ کانٹا جب تک حلق میں نہ پھنس جائے تو اچھی طریقے سے اس کو گرفت میں لانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس وقت کہ وہ اچھی طرح جو جرم ہے وہ مکمل کر لیں۔ یہاں اسی قانون کی تفصیل اس رکوع میں بیان کی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی واضح تعلیمات ان کے سامنے آ گئیں اور دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ثابت ہو چکے کہ ایک تو وہ اژدہا جس نے ان کے سارے کیے ہوئے جادو وادو کو ختم کر کے رکھ دیا، اور دوسرا وہ ید بیضاء جو عالم مثال کی طاقت اور قوت سے ان کے ہاتھ کی روشنی اور چمک کی صورت میں تمام فرعونیوں کے سامنے اپنی طاقت اور قوت منوا چکا تھا۔ اب اس سے بجائے بات کو سمجھنے کے رد عمل میں لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا، بنی اسرائیل پر مظالم کے پہاڑ توڑنا، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن نے ان کی بعثت کا مقصد دوسری جگہ بیان کر دیا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اسی تناظر میں یہ ساری تعلیمات ہیں۔ اس رکوع میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے مزید دو ان پر عذاب نازل کیے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب انہوں نے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانا شروع کیے دوسری مرتبہ، تو ہم نے فرعون اور اس کی پوری جماعت آل فرعون، ان کو ہم نے اپنی گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا، بالسنین ونقص من الثمرات، قحط شروع ہو گئے، مصر میں قحط سالی شروع ہو گئی، کھانا پینا ان کا مشکل ہو گیا، اور ونقص من الثمرات، اور یہ جو پھل باغات کے پھل تھے وہ کم ہو گئے۔ اب اگر گندم نہیں ہو رہی، جس کا طریقہ یوسف علیہ السلام نے انہیں دریافت کر کے بتلایا تھا، اس طریقے کے باوجود بھی ان کی گندم نہیں ہو رہی، عذاب الہی کی شکل ہے۔ پانی کو روک کر گندم اگانے کا جو طریقہ یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا، تو جب بارش ہی نہیں ہو رہی تو قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے ان کو قحط سالی کے ذریعے سے تنبیہ کی، اور جب اس پر بھی باز نہیں آئے، وقفہ ہوا ہے، ایک ایک ہفتے کا، ایک ایک سال کا وقفہ ہے ان تمام علامتوں میں جو آگے آ رہی ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے 9 نشانیاں، یعنی 9 طریقے سے ان کو عذاب اور ان کے اوپر حجت تمام کی ہے۔ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں ان کے سامنے آئی ہیں، جن میں سے 2 پہلے گزر چکی ہیں، 2 کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو 1 سال فصل ہی نہیں ہوئی، اگلے سال ان کے اوپر جو اگلا عذاب آیا وہ یہ کہ درختوں پر پھل لگنے بند ہو گئے۔ فصلیں تو کچھ ہوئیں لیکن خشک سالی کے نتیجے میں پھل خشک ہو گئے، درخت سارے ختم ہو گئے، ان پر جو پھل آنے تھے، میوے شیوے لگنے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو یکے بعد دیگرے 2 سالوں میں 2 عذاب ان پر آئے۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں۔ یہ اس لیے جھنجھوڑا انہیں کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دیں، رہائی دیں، لیکن جو قرآن حکیم نے پیچھے اصول بیان کیا ہے کہ قومیں جب نہیں مانتی
تو اس کے بعد ہم انہیں ایک دفعہ فراخی دیتے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں کہ اب 4 علامتیں ان پر حجت تمام کر چکے ہیں، اژدہے والا معاملہ، لاٹھی والا، اسی طریقے سے کیا ہے ہاتھ کی چمک والا، قحط سالی جس سے فصلیں نہیں ہوئی، اور اس سے اگلے سال نقص من الثمرات۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان کے لیے خوشحالی کا اگلا دور شروع ہوا تو قالوا، کہنے لگے، لنا ھذہ، یہ ہماری وجہ سے ہوا، ہم نے بڑی خوشحالی اور ترقی حاصل کر لی۔ تکبر اور غرور کی انتہا ہے کہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہی تکبر اور غرور کی حالت میں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو کہتے ہیں نحوست ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی جماعت کی، بنی اسرائیل کی۔ جب کوئی قوم متکبر ہو جاتی ہے تو کمزور اور غلام قوم کا مذاق اڑاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان غریبوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم پر نحوست آئی تھی، جو ہماری فصل نہیں ہوئی یا ہمارے درختوں میں فصلوں کی کمی ہوئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، مصیبت پہنچے یا برائی پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پر نحوست کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا، خبردار سن لو، انما طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست تو اللہ کے علم میں ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ظلم اور تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کی اپنی بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سزا ہوئی ہے، تو نحوست تو ان کے اندر ہے کہ قوموں کو غلام بنانا، ذلیل کرنا، لڑکوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کرنا، اس نحوست کی وجہ سے ان کے لیے یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ تو جب کسی قوم میں یہ تکبر اور غرور پیدا ہو جائے تو وہ مسئلے کو درست تناظر میں سمجھنے کے بجائے اپنی خود ساختہ عقل کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ الا انما طائرہم عند اللہ، خبردار ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے علم میں ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں۔ اب جب یہ 4 بڑی علامتیں مکمل ہوئیں تو وقالو، کہنے لگے یہ فرعونی لوگ، مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، کہ جو تم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جو تم کوئی بھی ایسی نشانی لاؤ گے جس کے ذریعے سے تم ہم پر جادو کرنا چاہتے ہو، تو فما نحن لک بمؤمنین، ہم ان تمام نشانیوں اور تمہاری جادوگریوں سے ہم متاثر ہو کر تم پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی تمام تر تنبیہات کے باوجود کھلے عام اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کہ تم جو نشانی لے آؤ، جو علامت لے آؤ، جو جادو وادو کر لو، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام نشانیوں کو جو حقائق پر مبنی ہیں ان کو جادو قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے علم و فہم میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں تھی کہ یہ جادوگری ہے۔ جادو کا علم ان کے ہاں اعلیٰ معراج تھی علم کی، وہ اس سے آگے دیکھنے کی حقائق کو سمجھنے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں فما نحن لک بمؤمنین، ہم ایمان نہیں لائیں گے، کسی صورت تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ 2 ٹوک اعلان کیا تو پھر 5 عذاب مسلسل ایک ہفتے کے وقفے سے آئے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں کیا ہے، ان کو دریائے نیل میں غرق کرنے کا فیصلہ اللہ پاک نے کر لیا۔ تو 5 عذاب اگلی آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
والضفادع والدم آیات مفصلات۔ سب سے پہلے تو ان پر طوفان آیا، تیز ہوائیں، بارش، آندھی۔ یا تو بارش کا طوفان ہے، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، طاعون بیماری، طاعون کا جو طوفان ہے یہ آیا، لوگ مرنے لگے کینسر کے مرض میں مسلسل، کیونکہ مظالم انسانوں پر ڈھایا جانا اور ان کے مال کو لوٹ کر جو پیٹ بھرنا ہے، یہ بالآخر کینسر کے مرض کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو خواہ یہ کینسر کا طوفان ہو اور یا بارش اور باد و بارہ کا طوفان ہو، اب جب خوب طوفان آیا اور اس سے فصلیں تباہ ہونے لگیں، قرآن آگے تفصیل بیان کرتا ہے کہ یہ سارے دوڑے دوڑے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ تمہارا اپنے خدا کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو ذرا دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ تو جیسے ہی یہ عذاب ٹل جائے گا تو بڑی پکی قسمیں کھا کر قرآن آگے کہتا ہے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ آزادی دے دیں گے، تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے، بس آپ دعا کریں اور یہ طوفان ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ طوفان ٹل گیا۔ اس کے بعد اگلا عذاب، اب جب فصل تیار ہو گئی، طوفان سے تو بچ گئی، گندم وغیرہ غذا کی چیزیں تیار ہو گئیں، تو آخری کٹائی کا وقت ہے، تو اللہ نے ایک ہفتے کے وقفے سے اگلا ایک اور عذاب بھیجا، الجراد۔ جی، وہ ٹڈی جو حملہ آور ہوتی ہے فصلوں پر اور پوری فصلیں کھا کر اجاڑ کر دیتی ہے، تو وہ اس کے لشکر ٹڈی دل کے پہنچ گئے اور اس فصلوں کا اجاڑ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی فصلیں تباہ و برباد ہونے لگیں تو پھر دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ تیرا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بما عہد عندک، تو اللہ سے دعا کر کے یہ عذاب ٹل جائے، تو اب تو ہم ضرور بھی ضرور کیا ہے تمہیں رہائی دے دیں گے اور تمہیں یہاں سے آزادی دے دیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب ٹال دے، ہو سکتا ہے ان کو تنبیہ ہو گئی ہو، تو اصل مقصد تو بنی اسرائیل کی آزادی ہے، تو وہ تو کیا ہے یہاں سے ان کو لے کر نکلوں۔ اب وہ عذاب ٹل گیا، فصلیں بچ گئی، تو وہ سب کچھ تیار کر کے کاٹ کوٹ کر گھر لے آئے، تو بڑے خوش ہیں، دیکھو جی ہم نے تو موسیٰ کو بڑا دھوکہ دیا ہے، تو اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اب جب گھر لائے وہ ساری فصلیں تو اللہ نے ایک تیسرا عذاب بھیجا، والقمل، اس میں کیڑے پڑنے شروع ہو گئے گندم میں، غذا میں، اور خود ان کے جسموں پر چیچڑیاں، حضرت شیخ الہند نے یہاں قمل کا ترجمہ چیچڑی کیا ہے، عام طور پر مفسرین اس سے جوؤں سے یا کیڑے مکوڑوں سے کیا تعبیر کرتے ہیں، یہ جب جسم کو چپک جاتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتی، تو جانوروں کو بھی، ان کو بھی، اور ان کی ہر غذا کے اندر ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے، اب کھائیں تو کیا کھائیں، یہ اگلا تیسرا عذاب ہے۔ پھر یہ دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی بس اب ہم سمجھ گئے، ہم تمہاری بات مانیں گے، آپ بس اللہ سے دعا کرو تو یہ ہمارا عذاب ختم ہو جائے تو ہم تمہیں پھر رہائی دے دیں۔ چلو جی، دعا کر دی، پھر وہ عذاب ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب اسے گندم کو پیس کر کھانے لگے تو پھر بات وہی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی نہیں دے رہے، وہی تکبر اور غرور۔ تو پھر اب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مینڈک نکل آئے، بارشیں ہوئیں اور مینڈک ہر جگہ ٹرانے لگے، آٹا گوندنے بیٹھتے ہیں تو مینڈک بیچ میں چھلانگ مارتا ہے، لقمہ منہ میں لیتے ہیں تو مینڈک منہ میں آ جاتا ہے، جان مصیبت میں آ گئی، چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک، کوئی اوپر اچھل رہا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اس گھیراؤ کر رکھا ہے پورا، مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑائے کہ بھئی یہ دعا کرو یہ جان چھوٹ جائے، اب کہ انشاءاللہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن پھر باز نہیں آئے۔ پھر پانچواں عذاب جو ان کے سامنے آیا، والدم،
کہ وہ کھانا پانی جتنے بھی چیزیں تھیں، ہاں جی، جہاں بھی اسے کھانے کی کوشش کریں اس میں خون ہی خون، آٹا پکاتے ہیں تو اس میں خون، سالن بناتے ہیں وہاں خون، پانی پینے لگتے ہیں تو پانی جیسے منہ کے قریب جاتا ہے تو وہ خون کی طرح بن گیا، ہر جگہ خون ہی خون پیدا ہو۔ اصل میں تو یہ تمام پانچوں عذاب وہ ہیں جو ان کے اپنے ہی کرتوت تھے، ظلم ڈھانے، انسانی حقوق کو توڑنے اور لوگوں کی ہاں جی محنت مشقت کی کمائی ہوئی دولت کو لوٹنے کے عمل کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں، ان کی تمام وہ کرتوت جو تھے وہ ان عذابوں کی شکل میں سامنے آئے۔ قرآن نے ان 5 عذابوں کا یہاں تذکرہ کر کے کہا آیات مفصلات، یہ نشانیاں ہیں جو الگ الگ آئیں۔ مفسرین کہتے ہیں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے یہ 5-6 عذاب آئے، گویا کہ 5-6 دفعہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ قرآن کہتا ہے فاستکبروا، ان تمام تر نشانیوں اور علامات کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وکانوا قوما مجرمین، یہ انتہائی مجرم قوم تھی جی، جرم ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، نسلیں ان کی مسخ ہو چکی تھی، انسانیت کی بات رہی نہیں تھی، معاہدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ اس کے جرم کی جو نوعیت ہے وہ قرآن حکیم نے آگے بیان کی ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا ان 5 میں سے تو قالوا، تو یہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، وہ جو تمہارا اللہ سے اپنا معاہدہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ کہ دل سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے واقعی نبی ہیں، تو اپنے رب سے دعا مانگ۔ ان کا رب تو فرعون تھا، وہ دعوے دار تھا انا ربکم الاعلیٰ، تو جہاں یہ رب فیل ہو جاتا وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تو اپنے رب سے دعا مانگ کہ یہ عذاب ہم سے تو یہ خود ایک شکست ہے، یہ خود ایک بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے کہ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ختم کر دیا تو لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے، لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے، لنؤمنن، ضرور ہم ایمان لے آئیں گے لک، تم پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے، آزادی دے دیں گے، جو تم نے آزادی کا مطالبہ کیا ہے یہ آزادی ہم دے دیں گے، یہ عذاب ہم سے تم ختم کرا دو۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر جب ہم عذاب ان سے دور کرتے ایک مقررہ مدت تک جہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا، اب یا تو یہ مدت دریائے نیل میں غرق تک کا معاملہ ہے، یا وہ جو ایک عذاب اور دوسرے عذاب کے درمیان جو وقفے کی مدت تھی ہفتے 1.5 ہفتے کی، اس کا ذکر ہے۔ بہرحال جو بھی ہو تو ایک وقفہ ہم دیتے کسی عذاب میں، تو جیسے ہی وقفہ دیا جاتا اذا ہم ینکثون، وہ معاہدے کو توڑ دیتے، بڑے پکے معاہدے کر کے معاہدہ توڑ دیتے، گویا کہ انسانیت کی کوئی بات ان میں نہیں رہی۔ اور جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل رہے، انہوں نے بات نہیں مانی، بات نہیں سمجھی۔ قرآن حکیم نے یہاں تفصیلات بیان نہیں کی، دوسری جگہ پر اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں سورۃ طٰہٰ وغیرہ میں، کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات ان کو وحی ہوئی کہ اپنی جماعت کو لے کر نکلو۔ اس رات جس رات موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، مفسرین کے کہنے کے مطابق ان تمام فرعونیوں کے ہر گھر میں ایک ایک موت، ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ سب مرنے شروع ہو گئے،
اب وہ اس کے سوگ میں لگے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ 4-5 دن بعد انہیں پتہ چلا کہ اوہ، وہ تو بنی اسرائیلی تو نکل گئے ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ پھر یہ فرعون پیچھے دوڑا ہے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے پیچھے، جس کی تفصیلات قرآن حکیم نے دوسری جگہ بیان کی ہیں۔ یہاں قرآن حکیم نے صرف اتنا ہی بتلایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا دریائے نیل میں، اور جو ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے، جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، اسی کا اعلان کیا یہاں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وارث کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، یہ جو بنی اسرائیل تھے جن کو زمین کے مشرقی علاقے میں بھی اور مغربی علاقے میں بھی کمزور بنا دیا گیا تھا۔ مشرقی اور مغربی علاقہ دونوں کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ دریائے نیل کی مشرق اور مغرب میں، یا مصر اور شام دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ ایک مشرق میں ہے شام، اور مصر کیا ہے؟ مغرب میں ہے۔ تو دونوں علاقوں میں جہاں ان کو کمزور بنا دیا گیا تھا، ہم نے ان دونوں علاقوں کا انہیں وارث بنا دیا۔ مصر بھی ان کے قبضے میں، جب فرعونی سارے غرق ہو گئے تو مصر کی حکومت بھی اور شام کی حکومت بھی یوشع بن نون کے زمانے میں، جب وہ انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی تو پھر ان کی طاقت اور قوت بنی، حکومت قائم ہوئی فلسطین میں، اور پھر مصر بھی ان کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس طرح دونوں علاقوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، اور ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو یستضعفون، انہوں نے کمزور بنا رکھا تھا، مستضعفین، اور مستکبرین جو ہیں ان کا خاتمہ کر دیا۔ التی بارکنا فیہا، یہ سرزمین وہ ہے جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہمیشہ سے انبیاء کا مرکز رہا ہے، جی ہزاروں لاکھوں انبیاء یہاں پر مدفون ہیں۔ اور ویسے بھی فلسطین اور بیت المقدس کے لیے اللہ نے دوسری جگہ پر بھی کہا التی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کے پورے علاقے کو بابرکت بنایا ہے۔ تو ہم نے اس شام پر بھی، فلسطین پر بھی ان کی حکمرانی قائم کرا دی، اور مصر کی سرزمین بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی بابرکت تھی۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو کچھ عرصہ غلام رہنا پڑا، ورنہ بنیادی طور پر وہاں یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کے اثرات موجود تھے۔ قرآن حکیم کہتا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بنی اسرائیل نے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری طاقت اور قوت سے یہ لوگ جڑے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا استعینوا باللہ واصبروا، تو اس صبر کے نتیجے میں ہم نے بنی اسرائیل پر جو اچھا کلمہ مقرر کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ان کی نیکی کا بدلہ انہیں دینا تھا، وہ ہم نے دے دیا، ان کی حکمرانی ہم نے قائم کر دی، انقلاب پورا ہو گیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، اور جو اس کے نتیجے میں انہوں نے بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے، جو انہوں نے اونچی چیزیں تعمیر کی ہوئی تھی، بنائی ہوئی تھیں، وہ سب کی سب تباہ و برباد کر کے رکھ دی، اور وہ سب قبضے میں آ گئی بنی اسرائیل کے۔ گویا کہ فرعونی نظام ختم، اور اب ان کمزوروں کی حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو ایک اور معاملہ درپیش ہے۔ قومیں جب غلام ہوتی ہیں تو غلامی کے اثرات ان پر اتنی جلدی ان سے دور نہیں ہوتے۔ اب ادھر دریائے نیل میں فرعون غرق ہوتا ہے، اور ادھر سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، اور یہ فلسطین کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک قبیلہ ہے لخم، اس کے لوگ جو ہیں وہ گائے کا ایک بت بنا رکھا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ گائے کی پرستش مصریوں کے ہاں اور ان کے ہاں بہت زیادہ رہی ہے، جی اس کو وہ دیوتا سمجھتے رہے۔ تو اب جیسے ہی دریا کراس کیا تو جاوزنا ببنی اسرائیل البحر،
ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرایا تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پر آئے کہ یعکفون علی اصنام لہم، جو بت بنا رکھے تھے وہ گائے وائے کے، اور اس کے سامنے وہ کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو وہاں اپنے عبادت خانوں میں اس طرح کی بت پرستی دیکھی تو قالو، کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے انہوں نے ایک خدا بنا رکھا ہے نا یہ گائے وائے کا، ایسے ہی ہمارا خدا بھی ایک بنا دے، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے یہ بت بہت سارے رکھے ہوئے ہیں ہمارے بھی اسی طرح کا بت بنا دے۔ جب قوم غلامی کے زمانے میں پست ہو جاتی ہیں تو سوچ اور فکر بھی سطحی اور پست ہو جاتا ہے۔ وہ اس خدا کو جس کو بلندی نظر سے پہچان کر اس کے سامنے عجز و انکساری کرنی تھی، اس تک پہنچنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رہتی۔ وہ جب تک کوئی ظاہری شکل سامنے نہ رکھیں تو ان کا خیال جو ہے وہ فوکس نہیں ہوتا، وہ ارتکاز نہیں ہوتا، تو وہ کسی نہ کسی کو سامنے اپنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پست قوموں کی یہ معاملات ہوتے ہیں جی، خاص طور پر غلامی کے اثرات۔ اولاد تو انبیاء کی ہیں لیکن غلامی کے ماحول میں ذہنیت اتنی پست ہو گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سامنے کیا ہے، بت ہونا چاہیے، کوئی گائے کی تصویر ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کو پوجیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب قوم ہو، انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو، ذہن جو ہے تمہارا بڑا پست ہے کہ ابھی تو فرعون سے آزادی دلوائی ہے اور ابھی آ کر پھر تمہیں غلامی کی خواہش تمہارے دل میں گدگدا رہی ہے اور تم کیا ہے غلامی کسی کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ غلامی کے اثرات تمہارے دماغوں سے ابھی تک نکلے نہیں، انتہائی جہالت کی بات ہے کہ ایک سامراجی طاغوتی قوت سے نکال کر آزادی دلوائی، آگے آ کر پھر ایک اور جگہ پر کیا ہے غلامی کے لیے پھنس رہے ہو۔ انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو ان کے پاس بت رکھے ہوئے ہیں یہ تو تباہ ہونے والے ہیں، جو کچھ ان کے پاس بھی ہے، اور یہ سب باطل ہے، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں تو باطل امر کی تم نے پیروی کرنی ہے، تباہ و برباد ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو تم پوجنا چاہتے ہو، انتہائی جاہل قوم ہو تم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور خدا تلاش کر کے تمہارے واسطے میں لے کر آؤں؟ جب جس اللہ نے تمہیں نجات دلائی مصیبت سے، عزت کے ساتھ تم یہاں اپنے وطن کے اندر آ گئے، پھر تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ڈھونڈوں، حالانکہ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی کہ تمہیں غلامی سے نجات دلا کر آزادی دلوائی، تمہارے لیے یہاں حکومت کا بندوبست کیا، تمہیں فرعون کی زمین کا وارث بنایا، اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اب تم اللہ کے علاوہ کسی اور بت کی تلاش میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کے عذاب سے، وہ فرعون جو تمہیں سخت عذاب دیتا تھا، لڑکوں کو قتل کراتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، بیگار رہتا، نہ صرف پٹائی اور ظلم اور زیادتی بلکہ ہر طرح سے ذلیل اور رسوا تمہیں کرتا۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اب تم پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے بعد اللہ کو چھوڑ کر کسی گائے وائے اور کسی بچڑے اور کسی بت پرستی کی طرف جانا چاہتے ہو، اس سے بڑی جہالت اور حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو غلامی کے اثرات اس قوم پر بہت زیادہ تھے کہ ابھی 200 سال کی غلامی کے نتیجے میں آزادی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہے،
وہاں پھر غلام ہونا چاہتے ہیں کسی نہ کسی بت کا اور کسی نہ کسی پتھر کا۔ تو یہ قوموں کی نفسیات قرآن حکیم نے یہاں بیان کی ہیں، اور پھر اگلے رکوع سے بتلایا ہے کہ یہ جو جہالت دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت تھی، تو علم لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پھر طور پہاڑ پر 30-40 دنوں کے لیے گئے۔ تو موسیٰ تو علم لینے وہاں چلے گئے، پیچھے سے سامری نے ان تمام کو گمراہ کر کے وہ ان کے مطالبے پر ان کا وہ ایک بت بنا کر، بچڑا بنا کر ان کو پھر گمراہ کر دیا۔ تو قرآن حکیم اس کی تفصیلات یہاں بیان کر رہا ہے کہ قوموں کو غلامی سے نکالنا یہ بہت بڑا مشقت انگیز عمل ہے۔ غلامی ایک دفعہ دل و دماغ میں راسخ ہو جائے تو انبیاء کی اولاد سے نہیں نکلتی تو غیر نبی کی اولاد سے کیسے نکلے گی؟ جی، اس کے اثرات کیسے ختم ہوں گے؟ تو اصل چیز آزادی اور حریت ہے، اور آزادی اور حریت کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے ہیں اور اسی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں جتنی بھی فرعون کے خلاف کارروائی کے تمام عذابوں کی شکل میں آئے ہیں، 9 کی 9 نشانیاں، یہ دراصل اس قوم کو آزاد کرانے کے لیے تھی۔ لیکن آزادی دی گئی تو آگے نتیجہ یہ ہے کہ غلامی کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے 40-50 سال وادیتی کے اندر یہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہے، بوڑھی نسلیں ختم ہوئیں، نئے نوجوان طاقت اور قوت پیدا ہوئی، اور پھر کہیں یوشع کی قیادت میں جا کر فلسطین میں ان کی حکمرانی قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔